صرف مصر میں بلکہ ساری دنیا میں شاید ہی کوئی مقام اتنی شہرت رکھتا ہو جتنی غزہ کے اہرام کو حاصل ہے۔ بلا شبہ اسے مصر کی پہچان اور تعارف کا درجہ حاصل ہے۔ 3000 سال سے یہ نہ صرف سیاحوں کی ایک منزل ہیں بلکہ تخلیقی سوچ اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی رہے ہیں۔ قدیم مصر پر تحقیق کرنے والوں کے علاوہ اکثر لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ مصر میں موجود اہراموں کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے۔ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ شہر کے قریب صرف چند اہراموں کا ایک مجموعہ ہے۔ غزہ میں تعمیر ہرم ماہ اپنے 2 اہرام کے دنیا کے عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عظیم ہرم گریٹ پیرامڈ کو آج بھی ایک بہت بڑا تعمیراتی ڈھانچہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بلندی آج کے دور کی ایک 50 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ 3 اہم اہرام دراصل 3 مصری فرعونوں کے مقبرے ہیں جنہیں اپنے وقت میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بلند ہرم فرعون خوفو کا مقبرہ ہے جس کا تعلق فرعونوں کی چوتھی سلطنت سے تھا اور جس نے 2775 میں حکمرانی کی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے بھی کئی صدی پہلے کی بات ہے، لیکن عظیم ہرم کی اصل خوبی اس کی متاثر کن جسامت ہے۔ اگرچہ اہرام کی اصطلاح کئی اور ممالک میں موجود تعمیراتی ڈھانچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اصلی اہرام صرف مصر میں پائے جاتے ہیں۔ عظیم ہرم 480 فٹ بلند ہے اور بنیاد میں اس کی چوڑائی ہر طرف سے 750 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر استعمال ہوئے ہیں جن کا اوسط وزن 2.5 ٹن فی پتھر ہے۔ کچھ پتھروں کا وزن 16 ٹن تک بھی ہے۔ خوفو کے مقبرے کی چھت پر لگی ہوئی گرینائٹ کی سلوں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اس ہرم کی 23 سال میں تکمیل کا مطلب ہے کہ اگر ہر سال روزانہ 10 گھنٹے تک کام ہوتا رہا ہو تو ایک پتھر کو دوسرے پر رکھنے کے لیے صرف 2 منٹ کا عرصہ بنتا ہے۔ پتھروں کی مدد سے ایک زینہ بنایا گیا ہے جس کا ہر قدم انسانی کمر جتنا بلند ہے۔ ہرم کی بنیاد ایک ٹھوس چٹان پر رکھی گئی ہے۔ آج قاہرہ شہر پھیلتے پھیلتے اس کے بہت قریب آ گیا ہے، لیکن ماضی میں یہ ہرم صحرا میں واقع تھا۔ ابتدا میں پتھروں پر سفید چونا پھیرا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اہرام مصر فرعونوں کے مقبرے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصری حکمرانوں نے انہیں ایک خاص شکل میں اور اتنا بڑا کیوں بنایا؟ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاص شکل کی وجہ مخروطی شکل کا ایک پتھر بین تھا جو ایک اور قدیم مندر سے ملا تھا۔ یہ دراصل ابتدائی دور کے اس ٹیلے کی علامت تھا جس سے زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس طرح اہرام کا تعلق رے نام کے سورج دیوتا سے بھی بنتا ہے کیونکہ مصری دیو مالا کے مطابق یہ وہی تھا جس نے ابتدائی دور کے ٹیلے سے نکل کر زندگی کو پیدا کیا۔ قدیم مصریوں نے فرعونوں اور ان کی ملکاؤں کے مقبروں کے طور پر اہرام بنائے تھے۔ قدیم سلطنت سے لے کر وسطی سلطنت تک فرعون مختلف شکل اور مختلف جسامت کے اہراموں میں دفن ہوتے رہے۔ پرانے مصریوں کو اہراموں سے عشق تھا۔ مختلف جسامت کے 67,000 اہرام صرف قاہرہ کے قرب و جوار موجود ہیں۔ سب سے مشہور اور سب سے بڑے اہرام غزہ کے ہیں۔ یہ خوفو، خافرے اور مینکر کے مقبرے ہیں جو ایک قطار میں ساتھ ساتھ ہیں۔ آخری مقبرہ خوفو کا ہے جسے عظیم ہرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے اور ایک زبردست تعمیراتی ڈھانچہ ہے۔ یہ جب بنا تھا تو 480 فٹ بلند تھا اور حجم میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے دگنا تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک اسے دنیا میں سب سے بلند عمارت کا درجہ حاصل تھا۔ ایک ایسی عمارت کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی جو 45 صدیاں پرانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں نے اتنا عرصہ قبل ایسی شاندار یادگار کیسے تعمیر کی؟ قرین قیاس یہی ہے کہ فرعون نے بہت زیادہ افرادی قوت سے کام لیا تھا، یعنی 1 لاکھ افراد سے، لیکن وہ بھی سال میں صرف چند مہینے کیونکہ جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں دریائے نیل کی وجہ سے زمین کا بڑا حصہ زیر آب آ جاتا تھا۔ حقیقت میں یہ مصری کسانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتا تھا کیونکہ اس طرح کھیتوں کو نئی زرخیز مٹی مل جاتی تھی۔ تاہم اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اس عرصے میں کسان کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ممکنہ خیال یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں فرعون اپنے رعایا سے اہرام کی تعمیر جیسے حکومتی منصوبوں پر کام کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہوگا۔ بات جو بھی ہو، اہرام مصر آج بھی دنیا میں سب سے بڑے عجوبوں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ اس کی لمبائی، اونچائی اور غیر روایتی اس کی تعمیر ہے۔ اس کی تعمیر نے لوگوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے اور سائنسدان تو حیرت زدہ ہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز اور کیسے بنایا گیا ہے۔
امید ہے آپ بھی حیرت میں ہوں گے اور اس بارے میں سوچیں گے ضرور۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی کیوریاسٹی فل آپ کو انفارمیشن مزید ملتی رہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔